रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दाऊद खोसा। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, वो जनरल नॉलेज के बारे में है। तो जनरल नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पेपर। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से का जो भी पेपर आता है उसमें ये क्वेश्चन होते हैं, चाहे लेक्चररशिप का हो गया, चाहे हेडमास्टर का हो गया, चाहे किसी भी जॉब रिलेटेड फील्ड का पेपर हो गया। इसी तरह सिंगल एमसीक्यू उस पेपर जो होता है वो तो सारा बेस ही जीके या जनरल नॉलेज पर करता है। तो इसी हवाले से हम अहम तरीन क्वेश्चन को देखते हैं और उसके सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, और इंशाल्लाह इसमें से उम्मीद है कि बेशुमार क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ मैनी सीट्स पीटीआई वन इन सेनेट इलेक्शन 221। तो 2021 के सेनेट इलेक्शन में पीटीआई ने कितनी सीटें जीती थी? 18। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी सीट्स पीपी वन इन सेनेट इलेक्शन 2021। तो पीपी ने उसी इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में कितनी सीटें जीती थी? 8। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी सीट्स पीएमएलएन वन इन सेनेट इलेक्शन इन 2021। तो पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 9 सीटें जीती थी, 5 सीटें जीती थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी सीट्स बाप वन इन सेनेट इलेक्शन 2021। 6। तो बाप ने कितनी सीटें जीती थी? तो बाप इज़ अ एक्रोनिम ऑफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी। बाप मीन्स बलोचिस्तान अवामी पार्टी, तो उसका एक्रोनिम है। क्वेश्चन नंबर 6, दरावर फोर्ट इज इन विच सिटी ऑफ पंजाब। तो दरावर जो किला है वो किस शहर में वाक़ है? भावलपुर। क्वेश्चन नंबर 7, हु बिल्ट रोहतास फोर्ट। तो रोहतास का जो किला था वो किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, रोहतास फोर्ट इज़ इन द सिटी ऑफ। तो जहलम में है, जहलम रोहतास का किला वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिल्ट लाहौर फोर्ट। तो लाहौर का जो किला, रॉयल फोर्ट या शाही किला, वो किसने बनाया था? मुग़ल एम्परर शाहजहां ने लाहौर का शाही किला बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10, रानीकोट फोर्ट इज़ इन द सिटी ऑफ जामशोरो। रानीकोट का जो किला है वो जामशोरो के शहर में है। क्वेश्चन नंबर 11, हु बिल्ट अटक फोर्ट। तो अटक का जो किला है वो किसने बनाया था? मुग़ल एम्परर अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12, अटक फोर्ट वाज बिल्ट इन 1581 टू 1583। तो ये तकरीबन 2 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ था। 1581 में शुरू हुआ और 1583 में इसकी तकमील हुई। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट अमेंडमेंट पास्ड इन द रेन ऑफ विच प्रेसिडेंट। तो पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो नाफिजुल अमल है, तो उसमें जो पहली तरमीम की गई थी वो किसके दौरे सदारत में की गई थी? चौधरी फजल इलाही उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट अमेंडमेंट पास्ड इन द रेन ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये पास की गई थी पहली तरमीम। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन 4 मई 1974। तो 4 मई 1974 को ये तरमीम की गई थी, पास की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज अबाउट। तो उसका जो टॉपिक था वो पाकिस्तान एक्सटर्नल एंड इंटरनल बाउंड्रीज को डिफ़ाइन करना था। पाकिस्तान के 5 सूबे, 4 सूबों की जो हदूद है वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद तय की गई थी, सूबों की तय की गई थी, और फाटा का जो इलाका था उसको डिफ़ाइन किया गया था। इसी तरह ट्राइबल एरिया जो प्रोविंसेस से रिलेटेड था उसको डिफ़ाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, द सेकेंड अमेंडमेंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड ऑन। तो जो दूसरी तरमीम थी वो 17 सितंबर 1974 को की गई थी। Question number 18, Ahmadis were declared non-Muslims according to
دا سیکنڈ امینڈمنٹ، تو دوسری ترمیم کے ذریعے احمدیز کو نان مسلم قرار دیا گیا تھا۔ کوسچن نمبر 19، دا فرسٹ اینڈ اونلی وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان واز نور الامین، تو پاکستان کے جو پہلے اور واحد وائس پریزیڈنٹ ہیں آج تک نور الامین تھے۔ کوسچن نمبر 20، نور الامین واز دا وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان فرام 20 December 1961 to 14 August 1973، تو 20 دسمبر 1971 سے لے کر 14 اگست 1973 تک نور الامین پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ تھے۔ کوسچن نمبر 21، فرسٹ اینڈ اونلی ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان واز چودھری پرویز الہی، تو پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک ہی ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی ہیں، جس طرح پاکستان کے صرف واحد وائس پریزیڈنٹ نور الامین تھے، تو اسی طرح صرف واحد پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں چودھری پرویز الہی اب تک۔ کوسچن نمبر 22، دا ریٹائرمنٹ ایج آف دا سپریم کورٹس جج از 65 ایئرس، تو سپریم کا جو جج ہے اس کی ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ ہے 65 سال۔ کوسچن نمبر 23، دا ریٹائرمنٹ ایج آف دا ہائی کورٹس جج از 62 ایئرس، 62 سال۔ پروونشل جو ہائی کورٹ ہیں ان کے ججز کی عمر ہے، ریٹائرمنٹ کی عمر ہے۔ کوسچن نمبر 24، دا کیپٹل آف ارجنٹینا از بیونس آئرس۔ کوسچن نمبر 25، دا کیپٹل آف برازیل از برازیلیا۔ تو یہ وہ اہم کوسچنز ہیں جو پیپر میں آ چکے ہیں۔ کوسچن نمبر 26، نیم دا اونلی کنٹری وچ لیفٹ یورپین یونین آفٹر 47 ایئرز آف ممبرشپ، تو 47 سال کی ممبرشپ کے بعد یورپی یونین کی تنظیم کو کس ملک نے چھوڑا تھا؟ یونائٹڈ کنگڈم، انگلینڈ، برطانیہ نے اسے چھوڑا تھا۔ کوسچن نمبر 27، وین یو کے لیفٹ یورپین یونین، تو یورپین یونین کو یونائٹڈ کنگڈم یا انگلینڈ نے کب چھوڑا تھا؟ 31 جنوری 2020۔ کوسچن نمبر 28، یو کے لیفٹ یورپین یونین آفٹر ووٹنگ ٹو ڈو سو ان جون 2016 ریفرینڈم کے تحت جو ہوا تھا، تو انگلینڈ کے عوام نے اس ڈیسیژن کو سپورٹ کیا تھا کہ انگلینڈ شیڈ کوئٹ یورپین یونین، تو اس کے بعد 31 جنوری 2020 کو باقاعدہ انگلینڈ نے برطانوی یورپین یونین کو چھوڑ دیا۔ کوسچن نمبر 29، دا یونائٹڈ کنگڈمز ڈپارچر فرام دا یورپین یونین از ریفر ٹو بریگزٹ، تو انگلینڈ کا یورپین یونین سے نکلنا یا اخراج کی جو اسپیسیفک ٹرم ہے وہ بریگزٹ کہلاتی ہے۔ کوسچن نمبر 30، ٹوٹل ممبرز آف یورپین یونین آر 27، تو برطانیہ کے نکلنے کے بعد اب یورپی یونین کے جو ٹوٹل ممبرز ہیں ان کی تعداد 27 ہے۔ ایکسکیوز می۔ کوسچن نمبر 31، یورپین یونین واز فاؤنڈیڈ آن نومبر 1 1993 ان میسٹرکٹ نیدرلینڈ، ہالینڈ میں، تو اس کی تشکیل ہوئی تھی نومبر 1937 کو، نومبر 1 1993 کو۔ اور کوسچن پیپر میں یہ سوال بھی آ چکا ہے کہ یورپین یونین کی تشکیل کو کتنے عرصہ ہو چکا ہے، تو 27 سال بنتے ہیں۔ کوسچن نمبر 32، ہیڈ کوارٹر آف یورپین یونین از ان برسلز، بیلجیم میں ہے، تو یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر برسلز بیلجیم کے اندر ہے۔ کوسچن نمبر 33، ہاؤ مینی کرنسیز آر آفیشیلی یوزڈ بائی دا یورپین یونین؟ 9، تو جو آفیشیل کرنسیز ہیں، جو کرنسی استعمال کی جاتی ہے وہ 9 ہیں، جبکہ سب سے زیادہ جو کرنسی استعمال کی جاتی ہے وہ یورو ہے۔ یورو از آلسو ون آف 9 کرنسیز آف یورپین یونین، تو ان 9 کرنسیوں میں سے جو یورپین یونین استعمال کرتی ہے ایک یورو بھی ہے۔ بائی ہاؤ مینی ممبر کنٹریز آف دا یورپین یونین دا کرنسی یورو از یوزڈ، تو یورپی یونین کی 27 ممالک میں سے وہ کتنے ممالک ہیں جو کہ یورو کی کرنسی کو آپس میں استعمال کرتے ہیں؟ 19 ملک ایسے ہیں یورپی یونین کے اندر جو آفیشیلی
یورو کی کرنسی کو استعمال کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 45 The European Union countries that have adopted euro are known as Eurozone۔ تو یورپی یونین کے اندر وہ ممالک جو یورو کی کرنسی کو استعمال کرتے ہیں انہیں یورو زون بھی کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 36 The capital of Denmark is Copenhagen۔ کویسچن نمبر 37 The capital of Sweden is Stockholm۔ کویسچن نمبر 38 The capital of Norway is Oslo۔ کویسچن نمبر 39 Who laid the foundation of Muslim rule in India؟ تو مسلم حکومت کا آغاز، دور حکومت کا آغاز بر صغیر میں انڈیا میں کس سے ہوتا ہے؟ شہاب الدین محمد غوری۔ اس کے حملوں کے ساتھ اور اس کی فتح کے ساتھ ہی باقاعدہ بر صغیر کے اندر مسلم سلطنت کے قیام کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ کویسچن نمبر 40 The tomb of قطب الدین ایبک is in لاہور۔ تو قطب الدین ایبک کا مزار لاہور میں ہے۔ کویسچن نمبر 41 The first chapter of 1973 Constitution is Fundamental Rights۔ تو پہلا جو چیپٹر ہے، باب ہے پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا جو نافذ العمل ہے، تو وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی حقوق کے بارے میں۔ کویسچن نمبر 42 The second chapter of 1973 Constitution is Principles of Policy۔ تو دوسرا جو باب ہے، چیپٹر ہے 1973 کے آئین کا، اس کا عنوان ہے یا ٹاپک ہے، ٹائٹل ہے پرنسپل آف پالیسی۔ کویسچن نمبر 43 The first Constituent Assembly of Pakistan was formed on 11th August 1947۔ تو پاکستان کی جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی اس کا قیام 11 اگست 1947 کو عمل میں آیا تھا۔ کویسچن نمبر 44 Who was the first president of the first Constituent Assembly of Pakistan؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو پہلی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کے جو پہلے صدر تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ کویسچن نمبر 45 How many members the first Constituent Assembly of Pakistan had؟ تو پہلی جو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی تھی اس کے اندر کتنے ممبر تھے؟ 96 ممبر تھے۔ یہ وہ ممبر تھے جو 1947 کے 46 کے انتخابات میں جنہوں نے حصہ لیا تھا مسلم لیگ کی طرف سے اور انتخابات جیتے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد جو قانون ساز اسمبلی بنائی گئی تھی ان کو انہی کے ممبر قرار دیا گیا تھا۔ کویسچن نمبر 46 The capital of Mexico is Mexico City۔ کویسچن نمبر 47 The capital of Venezuela is Caracas۔ کویسچن نمبر 48 The capital of Cuba is Havana۔ کویسچن نمبر 49 The capital of Australia is Canberra۔ کویسچن نمبر 50 The capital of New Zealand is Wellington۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ جی کے پیپر کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی جو تیاری ہے مختلف قسم کے سنگل MCQs پیپرز کے اندر فائدہ مند ہوگی، جیسے EAC ہو گیا، SCAC ہو گیا، SSC ہو گیا، پولیس کے ایگزامز ہو گئے، اسسٹنٹس کے ڈیفرنٹ قسم کے جو پیپرز آتے ہیں اس میں انشاءاللہ یہ بہت سے سود مند ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ کویسچن ایڈ کیے جائیں جو کہ پیپر میں ریپیٹ ہو چکے ہیں یا جن کے آنے کا چانس ہے۔ تھینکس a lot۔ کائنڈلی سبسکرائب دا چینل اینڈ کیپ می ان یور پریئرز۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔